اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران کے جزیرہ کش اور سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ مناب میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مغربی تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے۔ ایران کے جوابی حملوں کا خدشہ ہے اور اسرائیل میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایران کے جزیرہ کش کو نشانہ بنایا گیا ہے، سرک کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ میناب کا علاقہ ہے، میناب میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور مغربی تہران میں فضائی دفاعی نظام بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ امریکہ نے حملے شروع کیے ہیں تو ایران کا بھی ریاکشن سامنے آ سکتا ہے، تو اسرائیل نے بھی اپنا فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے بھی اپنے شہریوں کو باہر نہ نکلنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر، سب سے اہم خبر کہ جس چیز کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ جنگ بندی جو جاری تھی، مسلسل جاری تھی، پاکستان کی کوششوں سے جاری تھی، اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنگ بندی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اب ایک بار پھر امریکہ نے ایران کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان اور یہی ایک خدشہ تھا کہ اگر معاہدہ جلد از جلد نہیں ہو جاتا تو اس صورت میں کسی بھی وقت ایران کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سے، اور اب وہ خدشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ امریکہ نے ایران کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایک بار پھر امریکہ نے ایران کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ دھماکوں کی آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں وہ آیا امریکہ کے حملوں کے نتیجے میں ہیں یا پھر یہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن اب باقاعدہ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر بھرپور حملے شروع کر دیے ہیں۔ مسلسل امریکہ کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے بھی بتا دیا گیا ہے ایران کے جزیرہ کش کو نشانہ بنایا ہے، سرک کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ املویا میں بھی فضائی دفاعی نظام کو فعال کیا گیا ہے۔ ایران کے شہر میں مناب میں بھی دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ مختلف علاقے ہیں ایران کے جہاں پر یہ حملے شروع ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اب بظاہر ایسا لگتا ہے، بادی النظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگ بندی جو پاکستان کی کوششوں سے کی گئی تھی، اب جنگ بندی کا ایسا یہی لگتا ہے کہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے، چونکہ بھرپور حملے کیے جا رہے ہیں ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے، اور دباؤ خاصا ڈالا گیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ان کی جانب سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ خبردار ان کی جانب سے کیا گیا تھا، ایران کو ممکنہ حملے سے خبردار کیا گیا تھا امریکی صدر کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایران کے ساتھ کئی مہینوں سے کام کر رہا ہوں، انہیں معاہدے پر دستخط کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک معاہدہ اچھا ہے۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا امریکی صدر کی جانب سے کہ حقیقت میں کبھی بھی جوہری ہتھیار امریکہ ایران کو نہیں بنانے دے گا۔ کوئی ڈیل یہی بہتر ہے کہ ایران کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل کر لے امریکہ کے ساتھ، لیکن اگر ڈیل نہیں کرے گا تو پھر ہم نشانہ بنائیں گے ایران کو اور بڑے اہم اہداف کو ان کے نشانہ بنائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے ہیں۔ ایران میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینٹ کام بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ امریکی افواج نے ایران میں متعدد اہداف پر دفاعی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے ایران کے جزیرہ کش کو نشانہ بنایا گیا ہے، سرک کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایران کے شہر اسولیہ میں فضائی دفاعی نظام بھی فعال ہوا ہے۔ مناب میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے تو یقیناً جب ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو ایران کا جواب بھی آئے گا، اور ایران کا جواب بھی بہت زیادہ واضح ہوگا، بڑا ہوگا، طاقتور ہوگا۔ اسی لیے ایران کے جوابی حملوں کا خدشہ پیدا ہوا ہے اور اسرائیل میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایران کی جانب سے، اور پھر
جواب دیا جاتا ہے ان دفاعی تنصیبات کو جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں امریکہ کی جانب سے قائم کی گئی ہیں، ان اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو مشرق وسطیٰ میں امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ایران کی جانب سے پہلے ہی یہ کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کوئی جارحیت کی گئی، کسی قسم کا کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ایران کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے، اور کیا یہ حملے صرف ایران کو ڈرانے کے لیے ہیں یا پھر اب اس طرح کے حملے ہم دوبارہ سے دیکھیں گے۔ وہی سچویشن ہوگی جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی۔ 28 فروری سے لے کے ہم نے یہ دیکھا کہ مارچ کے پورے مہینے میں حملے ہوتے رہے۔ اپریل میں ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک مختصر سا معاہدہ، اس کو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پیس ٹاک ہوئی تھی اور اس میں جنگ بندی ہوئی تھی، اور جنگ بندی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالات دونوں طرف سے کشیدہ تھے۔ کہیں کہیں تھوڑے بہت حملے کیے جاتے تھے لیکن اس کا جواب بھی دیا جاتا تھا، لیکن جو بھرپور حملے ہیں ان کو روک دیا گیا تھا۔ جنگ بندی ہوئی تھی اور پاکستان نے بڑا فعال کردار ادا کیا تھا، اور حال ہی میں بھی پاکستان نے بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے پیغام بھی دیا تھا ایرانی قیادت کو، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بار پھر چونکہ بڑا دباؤ تھا ایران کے اوپر کہ وہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرے، لیکن امریکی دباؤ کے باوجود ایران نے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایران معاہدہ کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن ایرانی قیادت حیل و حجت سے کام لے رہی ہے، کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہم سے نہیں کر رہی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی یہ دھمکی دے چکے تھے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو ہم ری ایکشن دیں گے۔